پورے طور پر آج معاشرے کے اندر موجود ہیں. کئی ایک والدین کے فون میرے پاس اکثر روزانہ آیا کرتے ہیں جن کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے باغی ہو. آج یہ رونا ہے والدین کے ساتھ. اے میرے عزیزوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں. اے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. آپ کی وجہ سے آپ کی ماں، آپ کے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے. آپ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. کسی ایسے بیٹے کو جو اپنی ماں باپ سے باغی بنا ہو میں نے پھولتے پھلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، اس کی خوشیاں چند لمحے کی ہوتی ہیں. ماں سے بغاوت مت کرنا. اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں بچیوں، ماں کی باغی مت بننا. اے میرے عزیز دوستوں، آپ سب میرے بھائی ہو. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ایک عظیم نعمت ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم کوشش یہ کریں ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ رہیں. اجلاس عام ہے، عام مومن سارے کے سارے ماشاءاللہ مسلمان، اکثر نہیں بلکہ سب کے سروں پر ٹوپی ہے ماشاءاللہ. جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے ارادہ کریں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. یہ محض ایک سنت نہیں ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں واجب کا درجہ ہے. باقاعدہ اس کو بھی رکھنے کی کوشش کیجیے اور داڑھی پوری رکھیے، فیشن کے طور پر نہیں، وراٹ کوہلی کی طرح نہیں، روہت شرما کی طرح نہیں، دنیا کے ایکٹروں کی طرح نہیں. اے نوجوان، تو دنیا کے ایکٹروں کا غلام نہیں، امام الانبیاء کا غلام. تجھ کو اگر آئیڈیل بنانا ہے، ماڈل بنانا ہے، طریقہ دیکھنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ، پیارے آقا کے اصحاب کا طریقہ دیکھ، صدیق اکبر کا طریقہ دیکھو، فاروق اعظم کا طریقہ دیکھو، عثمان غنی کا طریقہ دیکھو، سیدنا علی کا طریقہ دیکھو، حضرت حنظلہ کا طریقہ دیکھو، حضرت سعید کا طریقہ دیکھو، مبشر کا طریقہ دیکھو، بشیر کا طریقہ دیکھو، حضرت حنظلہ کا طریقہ دیکھو، انس بن مالک کا طریقہ دیکھو، حذیفہ بن الیمان کا طریقہ دیکھو، حضرت سلمان کا طریقہ دیکھو، ہاں رسول اللہ کے سسر حضرت ابو سفیان کا طریقہ دیکھو. تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، یہ کیسے اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے. تم ان کے طریقے پر چلو، تم دنیا کے ایکٹروں کے طریقوں پر ہرگز نہ چلو. ہاں تم اللہ کو اچھے لگو گے، نبی کو بھی پیارے لگو گے اگر تم امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. چلیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. ہاں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ کون نہیں جانتا، سارے جانتے ہیں. خواجہ اجمیری رحمت اللہ مجلس لگی ہوئی تھی، تربوز سمجھتے ہیں اڑیسہ والے ماشاءاللہ. بہت سے ایسے جملے شاید جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ کی لینگویج میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی. آپ کی جو لکھاوٹ ہے اڑیا، مجھے الٹی جلیبی معلوم ہوتی ہے. تو میں بھی سوچتا ہوں کہ شاید کچھ ایسے جملے ہو، لیکن آپ اچھی اردو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. افریقی علاقہ، ہاں مغربی بنگال کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اگر سخت اردو کے الفاظ استعمال کر دیے جائیں تو لوگ منہ دیکھنے لگتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے اشتہارات بھی اردو میں شائع ہوتے ہیں. وہاں تو سب ٹوٹل بنگالی ہی چلتی ہے. کھڑگپور کا علاقہ آپ چلے جائیے، پٹاس پور کا علاقہ چلے جائیے، قصبہ گولا چلے جائیے، مرشدآباد تک پورے طور پر آپ کو اردو کا ایک لفظ نہ ملے گا. لیکن یہاں تو ماشاءاللہ سب اردو لکھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں، بولتے اور سمجھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اور پھر آپ کے اس علاقے کو رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا. مرکز العلوم آپ کے علاقے میں ہے، اشرف العلوم آپ کے علاقے میں ہے، اشاعت العلوم آپ کے علاقے میں ہے. کتنے علوم آپ کے علاقے میں جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو اور وسیع تر فرمائے، ان کا فیض سارے عالم میں عام فرمائے. آمین کہہ دیجیے. ابھی حضرت مولانا جانتے ہیں اشاعت العلوم کا بھی اجلاس شاندار، ابھی رمضان سے قبل کیا شاندار اجلاس تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر. حضرت مولانا ہی کی نظامت تھی ماشاءاللہ، بڑا شاندار پروگرام ہوا. آپ کے علاقے میں پہلی بار آنا ہوا. ہمارے تمام عزیز دوست جتنے ہیں سب کے ناموں سے واقف نہیں، لیکن کمیٹی کے احباب نے بہت محنت کی ہے. دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے. اور ہمارے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب داماد العلوم، کتنی خوبصورت
نصیحت فرما رہے تھے، دل کرتا تھا آپ ہی دعا فرما دیں، لیکن مہمان کو یوں ہی تھوڑی چھوڑا جاتا ہے، اور اڑیسہ والے وصول کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں بہرحال۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہاں میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کی بات کرتا، تربوز لایا، تربوز رکھا ہوا ہے، ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا بھائی مولانا اس تربوز کو کاٹ کر کھانا سنت ہے یا ہاتھ سے توڑ کر کھانا سنت ہے؟ یعنی کتلیاں بنائی گئی، کتلیاں بنائی گئی، اس کے بعد فرمایا اس کو یوں توڑ کر منہ میں رکھنا سنت ہے یا ایسے منہ میں لگا کر کے کھانا سنت ہے؟ عالم صاحب نے کہا حضرت جی اتنی تو تحقیق نہیں ہماری۔ فرمایا پھر ہٹاؤ، جس میں رسول اللہ کا طریقے کا علم نہ ہو میں اس چیز کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اللہ، یہ بڑے لوگ تھے، ان کے والدین کا بڑا کردار۔ کسی نے خواجہ اجمیری کی ماں کے سامنے ایک مرتبہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کر دی، ماں بھڑک گئی، کہنے لگی یہ جو دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کو اتنا بڑا ولی ولی کہہ رہے ہو، اس میں اس کا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ ماں کہہ رہی ہے میرا کمال ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اماں جی آپ کا کمال کیسے؟ فرمایا میں نے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا بغیر وضو کیے ہوئے دودھ پلایا۔ پھر کیا عجیب جملہ فرمایا، اگر میں اپنے بیٹے معین الدین کو تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کر وضو کر کے دودھ نہ پلاتی تو اللہ اس کو یہ مقام کیسے عطا فرماتا؟ اے لوگو اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو۔ ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا نیک ہو، لیکن خود نیک نہیں بننا چاہتا، اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ ارے مولوی صاحب پہلے خود نیک بنی ہے، اولاد اپنے آپ نیک بن جائے گی انشاءاللہ۔ جب ابا نماز کو جائیں گے بچہ بھی پیچھے پیچھے جائے گا، گھر کے اندر اماں نماز پڑھیں گی، ہاں بیٹی چھوٹی ہوگی وہ بھی مصلی بچھائے گی۔ ہماری اہلیہ جب پورے طور پر مصلی بچھاتی، ہماری بیٹی اب تو ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی، جب 2 سال کی تھی وہ بھی دوپٹہ یوں لپیٹ کر کے پورے طور پر اپنی امی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، دیکھتی ایسے ہاتھ کر رہی ہیں وہ بھی ہاتھ کرتی، وہ بھی یوں ہاتھ باندھتی، ماں کو دیکھ کر رکوع کرتی، ماں کو دیکھ کر سجدہ کرتی، بار بار نماز میں دیکھتی بھی، سجدہ کرتی بھی، سجدے میں دیکھتی اے اماں کیا کر رہی ہے۔ ایک دن میں دیکھ رہا تھا دل سے شکر کے کلمات نکل رہے تھے کہ رب العالمین نے بیٹی کو شوق بچپن سے عطا فرمایا، اور الحمدللہ تم الحمدللہ بیٹی الحمدللہ 4 سال کی ہو گئی، اپنی ماں کے ساتھ مستقل پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی ہے۔ ابھی رمضان گزرا سارا رمضان گھر پہ رہتا ہوں، کہیں نہیں جاتا۔ میں نے پورے طور پر میری اہلیہ نے بتایا کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ بٹیا نے تراویح کی نماز نہ پڑھی ہو۔ اماں کھڑی ہیں قریب میں، پورے طور پر بٹیا کھڑی ہے عفیفہ سلمہ، وہ بھی ساتھ میں تراویح پڑھ رہی ہے۔ صبح سحری کے وقت جلدی جاگنے کا معمول ہے ہمارے ہاں، تقریباً 2 بجے جاگنے کا معمول، پہلے تہجد کی نماز، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت۔ جب پورے طور پر اہلیہ محترمہ اٹھتی مجھے نہیں جگاتی، لیکن بٹیا جاگ جایا کرتی تھی اپنی امی کے ساتھ، تہجد کی نماز میں شامل ہوتی، پھر اپنا سپارہ لے کر کے بیٹھ جاتی۔ ماں جتنی دیر تلاوت کرتی اتنی دیر بیٹی بھی تلاوت کرتی۔ دیکھو میں پورے طور پر بڑائی گھر کی نہیں بیان کر رہا، میں تربیت کی جھلک بتا رہا ہوں۔ ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے، باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ باپ تو بیچارہ صبح کام پر نکل جاتا ہے، دکان پہ نکل جاتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ سارا دن رہتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ سارا دن رہتی ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنی گودیوں میں بٹھا کر کے فقط دودھ مت پلائیے، اس دودھ کے ساتھ امام الانبیاء کی سنتیں گھول کر کے پلا دیجئے۔ جس طریقے سے ماں کے دودھ کا اثر بچے کی زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے، اسی طریقے سے بچپن میں ماں کی تربیت کا اثر بچے کی زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے۔ ہاں اپنے والد اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کیجئے، خود نمازوں کی پابندی کریے، اپنے بچوں کو نماز کی مشق کرائیے۔ ہمارے یہاں روزانہ شام کے وقت جب میں گھر میں موجود ہوتا ہوں، اب تو والد صاحب نہ رہے، مجھے یاد ہے 2013 سے پہلے، 2013 بروز بدھ 10 اپریل سن 2013 بروز بدھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
ایک عجیب بات بتاؤں، اسی دن میری شادی بھی تھی، جس دن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح انتقال ہوا، اسی دن میرا نکاح تھا۔ رات 1:25 پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری لمحات تک وصیت کرتے گئے، کہتے گئے نکاح تمہارا کل ہی ہونا ہے۔ ہاں اب شاید اللہ کی یہی مرضی ہے۔ آخری جملہ والد صاحب کا یہ تھا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے ان ہاتھوں میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سر ان ہاتھوں میں تھا، سورۃ الیاسین۔ کہا بیٹا سورہ یاسین سناؤ، پھر کہا سورہ رحمان سناؤ، پھر کہا سورہ یاسین سناؤ۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین سنی، 3 مرتبہ سورہ رحمان۔ بڑے بھائی قریب میں بیٹھے ہیں، چونکہ صبح نکاح ہونا تھا تو سارے مہمان بھی گھر میں تھے، مامو جان حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب بھی تھے، دیگر احباب بھی تھے۔ رات 1:25 پر آخری مجھے خوب یاد ہے اچھی طریقے سے، 13 سال ہونے کو ہے، لیکن میں وہ لمحات کیسے بھول سکتا ہوں جن ہاتھوں میں باپ نے دم توڑا ہو۔ میں تو پوروانچل میں تھا، اگر شادی نہ ہوتی تو شاید میں آتا بھی نہیں، میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی دن دکھانا منظور تھا۔ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آخری لمحات والد صاحب کے ساتھ گزرے۔ بیٹا پریشان نہ ہونا، بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھنا، بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ سب کو وصیت کر رہے ہیں۔ میری بہنوں کو بلایا، دیکھو بیٹیوں تم اپنے بھائیوں کی باغی مت بننا، جب تک ماں زندہ رہے اس کا خیال رکھنا۔ ماں کو الگ سے سمجھایا، دیکھو تم رونا مت، تم پریشان نہ ہونا، تمہارے بیٹے ہیں یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے دکھ تو ہوتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد زندگی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں جانے والا اپنے مشکلات میں پڑا رہتا ہے، تم سب میرے لیے دعا کرنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اچانک میرے والد صاحب رونے لگے۔ میں قریب میں تھا، بڑے بھائی بھی قریب میں بیٹھے تھے، میرا چھوٹا بھائی اس وقت 10 سال کا تھا، وہ بھی قریب میں بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب کے پیر قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ابو جان کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے۔ کہا بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زندگی میں کبھی ہماری نماز قضا نہیں ہوئی، آج میری 2 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، نماز مغرب میں نہیں پڑھ پایا، نماز عشاء میں نہیں پڑھ پایا، اثر میں نے پڑھائی ہے۔ والد صاحب آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے ایک اینٹ لا کر کے باقاعدہ تیمم کرایا، مجھے یاد ہے۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو الفاظ کنٹرول میں نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں لیکن سنائی ہمیں دے رہا ہے، روئے ہیں اس کے لیے، اور کہا بیٹا چونکہ زندگی میں ہم اس کا فدیہ نہیں دے سکتے نمازوں کا، میرے مرنے کے بعد میری ان 2 نمازوں کا فدیہ ضرور دے دینا، اس کے علاوہ میری کوئی نمازیں قضا نہیں ہے۔ یہ میرے والد صاحب نے اللہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر آخری جملہ، نکاح کل ہی ہوگا، نکاح کل ہی ہوگا۔ 1:25 پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ ہاں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ صبح اب ہمارے یہاں تو یہی ماحول بھی ہے الحمدللہ، تدفین میں دیر نہیں کی جاتی، 9 بجے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ حکم بھی یہی ہے، اے لوگو جنازوں میں تاخیر مت کیا کرو۔ بیٹا اگر بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں اس کے آنے میں دیر ہے تو اس میں تاخیر مت کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، اے لوگو میت کو جلدی قبر کے حوالے کر دو، اگر وہ نیک ہے تو اس کو جنت کا مزہ مل جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ جنازوں کو دفنانے میں جلدی کیا کرو۔ اور ایک اور وبا عام ہے ہمارے ہاں، اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہوتا ہے تو اس کو جمعے کی نماز کے بعد اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بہت ظلم ہے میت کے ساتھ، فتاوی تاتار خان میں ہے۔ علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام کے اندر تحریر فرمایا، رد المحتاج تنویر الافسار، فتاوی شام تمام معتبرات کے اندر مسئلہ درج ہے۔ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں ہو اور ممکن ہو تو جمعے کی نماز سے پہلے اس کی تدفین ہو جائے، تاکہ جمعے کی مبارک گھڑی قبر میں گزرے، تاکہ قبر اس کے پورے طور پر اس کا ثواب جو جمعے کے دن انتقال کرنے کا ثواب ہے اس کو قبر کے اندر مل جائے۔ اور ہم اس پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد صرف اس لالچ میں کہ نمازی زیادہ ہو جائیں گے،
وہ تاخیر کر دیتے جمعے کی نماز کے بعد. نہ یہ ظلم ہے میت کے ساتھ. صاحب تنویر الابصار نے پورے طور پر اس کو پورے طور پر ناجائز بھی کہا ہے, ناجائز بھی کہ درست نہیں ہے کہ ممکن ہے. اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. ایک یہ دوسرا ایک اور مسئلہ, ہمارے یہاں انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد 10 بجے 11 بجے 12 بجے ظہر کے بعد مٹی ہونی ہے نا, تو تدفین سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے. یہ بھی طریقہ غلط ہے. فرمایا جس طریقے سے ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے, ایسے روح نکل جانے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. میت کو غسل دے دیجئے, رات میں انتقال ہوا رات ہی میں دے دیجئے, صبح کا انتظار مت کیجئے. کفن کا کپڑا بھی نہیں مل پائے گا, کوئی بات نہیں, کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیجئے. صبح جب دکان کھلے تب لے آئیے گا, تب کفن پہنا دیجئے گا. ہم نہ زندوں کے ساتھ پورے طور پر انصاف کر رہے ہیں, نہ مردوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں. علماء کے قریب بیٹھتے نہیں, مسئلہ معلوم کرتے نہیں. علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث بیٹھے ہیں, جن کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہیں, فقہ کے مسائل یاد ہیں, لیکن آپ ان سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتے, اپنے حوالے دیتے ہیں. ہمارے ایسے ہوتا چلا. لوگوں, زندوں کے ساتھ نہ صحیح, کم سے کم مردوں کے ساتھ تو انصاف کیجئے. اس رواج کو بدلیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رات ہی میں غسل دے دیا گیا. 1:25 کو انتقال ہوا, 1:45 بجے میں نے خود